شراکت داری والا نہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد والا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، الا اللہ مگر صرف وہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں، اور پھر اعمال صالحہ اللہم اجعلنا منہم، جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہیں اللہ ان میں ہمارا شمار فرمائے۔ بات یہ تھی کہ یہ عیسائیوں کے عقائد اور نظریات تھے جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم بیان کر رہے تھے۔ تو آج جو حالیہ یہ سبب بنا موضوع بیان کرنے کا، وہ کرسمس ڈے کے حوالے سے جو پوری دنیا میں 25 دسمبر کو بڑے تدق و احتشام سے منایا جاتا ہے، اور مسلمان بھی اس میں کہیں نہ کہیں شریک ہو جاتے ہیں۔ کوئی سیاسی وجہ ہوتی ہے، بڑی بڑی مذہبی جماعتیں بھی ان کو مبارکباد پیش کر رہی ہوتی ہیں، کیک دیے جا رہے ہوتے ہیں، کیک کاٹنے کی رسم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ کس قدر بڑا جرم ہے، یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں۔ تھوڑا سا تاریخ کے آئینے میں یہ کرسمس ڈے کے حوالے سے بھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پیدائش کا دن ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انجیل میں تحریف کر دی گئی، باطل عقائد، نظریات، رسومات کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس رسم میں سے ایک رسم یہ 25 دسمبر کی ہے، جسے ہم کہتے تھے بڑا دن، پنجابی والے کہتے تھے بڑے دن، یہ چھٹیاں آ رہی ہیں۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یہ چھوٹا دن ہے، یہ بڑا دن نہیں ہوتا۔ 25 دسمبر کا دن سال کے دنوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ چھوٹا دن ہے، بڑا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بائبل یا اس کے علاوہ کسی بھی کتاب میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ پہلے 3 صدیوں تک تو کرسمس کوئی نہیں تھی، پہلی 3 صدیاں کرسمس ڈے نہیں تھا۔ 4تھی صدی میں ایک تاریخی پس منظر ہے، روم کا بادشاہ عیسائی ہوا، اور جس دور میں وہ عیسائی ہوا تھا اس دور میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو سورج کے پجاریوں نے 25 دسمبر کو سورج دیوتا کے نام سے جشن منانا شروع کیا، اور یہی وہ جشن جو روم کا بادشاہ عیسائی ہوا تھا، یہ سورج کے پجاریوں کا دن تھا، اور یہ پھر کنورٹ ہوا اس کے اطراف میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن پر۔ یعنی بات کسی مسیح سے انہیں خود بھی پتا نہیں ہے، یہ بھی کسی دوسرے کا دن منا رہے ہیں، اور یہ سورج کی پوجا کرنے والوں کا دن تھا جو 4تھی صدی میں عیسائیوں نے اطراف میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو منانے پہ لگا، جو کہ بغیر دلیل اور بغیر سند کے ہے۔ اور شروع میں یہ ہوتا تھا کہ عیسائی اس دن میں، عیسائی پادری جو ہوتا تھا وہ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سناتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے کام ہم مسلمانوں نے بھی تبدیل اس لیے کیے ہیں کہ اس میں خالی سننے سنانے میں سنانے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ میری بات سمجھ گئے؟ بہت سارے دن ہم مسلمانوں نے اس لیے تبدیل کیے ہیں، اس کا رنگ بدلا ہے، اس کی شکلیں بدلی ہیں کہ ہم سنانے والوں کو یا اس کے متعلقہ جو سنانے والے تھے ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ سوگ میں زیادہ سے زیادہ رلایا ہی جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر اس کا ٹرینڈ ہم نے بھی چینج کیا، شور و گل کر کے، پروگرام کر کے، لائٹنگ کر کے، کھانے بنا کے، اور اس کو نام دیا اپنی مرضی سے۔ اسی طرح پھر عیسائیوں میں بھی یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ خالی تعلیمات سے تو کام چلنے والا نہیں، پھر انہوں نے اس میں رنگ برنگی محافل کو اسے پرکشش بنانے کے لیے رنگ برنگی محافل کی شکل دی، جیسے ناچ گانا، شراب کباب، باقی ساری چیزیں۔ اور مغرب میں تو یہ وہ واحد دن ہے جس دن سب سے زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں اس دن میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو دن اپنی حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی نہیں ہے، اور منانے والوں کے پاس بھی اس کی دلیل نہیں ہے، اور پھر اگر ہو بھی تو یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس دن نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ اللہ کے ہاں پیدا ہوئے، یہ تو اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ پھر ہم اس کی مبارکباد بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی مبارکباد کے چکر میں کیک وصول کرنا اور کیک کاٹنے کی مجلس میں شامل ہونا
اور اس کی مبارکباد دینا تو گویا جرم ایسا ہے کہ آپ برابر کے ہم شریک ہو جائیں گے. اس لیے آج کے خطبہ میں یہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ سکے. خطبہ میں وسعت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. غلطی کوتاہی بندہ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے, عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے. ہمارا جیسا خوبصورت ظاہر ہے ہماری تنہائیاں اللہ اس سے زیادہ خوبصورت بنا دے. علم سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی حاضری ہم سب کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے عزت اور رفعت و بلندی اور نجات کا سبب بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.